میں ہوں سزینہ اور میرے ساتھ ہیں میرے 3 بہت ہی اچھے دوست زرش، جیڈی اور ابنیر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کا باقاعدہ مطالعہ کر رہے ہیں جس کا مضمون ہے تخلیق سے مسیح تک، جس میں ہم مختلف حوالہ جات پر غور کرتے ہیں اور اس میں ہم ایک حوالہ لیتے ہیں، اس سے کوئی ایک ساتھی پڑھتا ہے اور باقی سب لوگ غور سے سنتے ہیں، اور پھر دوسرا ساتھی اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور 4 سوالات کے ذریعے ہم اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اس مطالعے پر غور کر سکیں، اور یہ 4 سوالات ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس حوالے کو سمجھ سکیں۔ ان سوالات کو جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، ہماری بات چیت میں شامل ہونا ہوگا۔ جی تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ زندہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بالکل۔ اور میں ٹھیک ٹھاک، شکر ہے خدا کا۔ بہترین، شکر ہے خدا کا۔ اور مجھے لگتا ہے آپ دونوں نے اکٹھے شاپنگ کی ہے، بڑی اچھی شرٹس لی ہیں۔ ہاں کافی اچھی ہے، کچھ اکٹھے شاپنگ نہیں کی لیکن اچھی ہیں، چوائس میچ کرتی ہے۔ اوکے، کلرز اچھے ہیں، ویسے کلرز اچھے لگ رہے ہیں۔ اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا پچھلا ہفتہ؟ روٹین جیسا تھا، بہت اچھا بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ برا تھا، روٹین ورک تھا زیادہ میرے تو۔ میرا تو کافی ٹھیک گزرا کیونکہ میرے کام جو پینڈنگ تھے وہ میں نے سالو کیے اور وہ نپٹائے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ گڈ۔ میرا بہت اچھا گزرا کیونکہ اس پورے ہفتے میں نے کافی انجوائے کیا اور میں نے نیٹ فلکس دیکھا، اس پہ اپنے سیزنز کمپلیٹ کیے کافی فارغ وقت تھا میرے پاس تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کیا۔ میرا ہفتہ بہت اچھا گزرا۔ ویری گڈ، یعنی آپ سوشل میڈیا پہ کافی وقت گزار لیتے ہیں میرا خیال ہے۔ بہت بہت، جب فارغ ہوں۔ اور میرے گھر کے کام نہیں ختم ہوتے کہ میں سوشل میڈیا پہ ٹائم نکالوں، لیکن نکال بھی پھر بھی لیتی ہوں۔ اور آپ لوگ بتاؤ کوئی ایسی شکر گزاری جو شیئر کرنے کے لیے ہے گزرے ہفتے میں نے کوشش کی کہ میں اپنے روٹین کو بہتر بنا سکوں، صبح جلدی اٹھوں اور ٹائم سے سوؤں، تو ایک روٹین میں لائف کو لانا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن شکر ہے خدا ان کا کہ یہ سب جو ہے وہ چیزیں اچھی اور بہتر طور پر ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک کہا زریش، یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ نے کیا ہے، میں بھی اس پہ عمل کر رہا تھا لیکن کافی حد تک میں نے کوشش کی ہے، لیکن کچھ پینڈنگ رہ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا واپس لے آتا ہے۔ نہیں، سوشل میڈیا نے کام واپس لے آتے ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ بالکل۔ میرا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی اچھا وقت گزرا، تو یہی شکر گزاری ہے۔ پچھلے دنوں میں نے کچھ ٹیسٹمنیز دیکھی تھی اور ان کی وجہ سے میرا کافی ایمان بڑھا تھا، اور میں نے جس طریقے سے بتایا سوشل میڈیا پر کافی وقت گزارتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ایمان کو دیکھ کر اپنا بھی ایمان کافی بڑھتا ہے۔ تو یہ میری شکر گزاری ہے کہ میں نے ان کو دیکھنے کا وقت حاصل کیا اور پھر اس سے میرا ایمان بھی کافی بڑھا۔ واو، میں بھی شکر گزاری شیئر کروں گی کہ میرے کزن کے گھر ایک بیبی گرل آئی اور ہم نے سیلیبریٹ کیا اور پھر اس کے لیے شاپنگ بھی کی اور یہ انجوائے کیا کزنس کے ساتھ۔ تو کوئی ایسا ٹائم بھی آپ لوگوں کا گزرا ہو جو ٹف ٹائم رہا، مطلب کوئی ایسی مشکل جس کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ رات کو 12 بجے سو رہے ہیں تو 10 بجے سونا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجنگ تھا، لیکن میں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور 1 ویک لگا، لیکن میں نے اس پر جو ہے نا وہ اچیومنٹ حاصل کی۔ گڈ۔ اور میرے تو کام اتنی ہے کہ وہی مشکل وقت ہے میرے لیے، یہ کام سے نہیں باہر نکلتا۔ آفس ہے، کام کرتا ہوں، وہ تو روٹین میں ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی، ہمیں پتہ ہے سارا۔ وہی ہے۔ میرے لیے کچھ زیادہ چیلنجنگ نہیں تھا، جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیادہ تو وقت میں نے اپنا ریلیکس کرنے میں ہی گزارا، تو کافی ریلیکسنگ ہی تھا، کوئی چیلنج فیس نہیں کرنا پڑا زیادہ۔ کرنا پڑا، نیٹ فلکس کے سیزنز اتنے ہوتے ہیں، تو ایک دن میں کتنے سیزنز دیکھے آپ نے؟ ایک دن میں کچھ زیادہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں نے ایک سیزن ہاف دیکھ چکا تھا، میں اس کے 2-3 ایپیسوڈ ہی تھے تو وہ میں نے کمپلیٹ کیے، تو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں۔ میں یہاں سے پتہ چلتا ہے نوجوان کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا ان کاموں میں۔ میں ٹھیک ہوں کہ میں اپنے آفس میں زیادہ کام کرتا رہتا ہوں آفس کے، لیکن میرے خیال سے یہ بھی زندگی میں ضروری ہے، ہاں، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ریلیکس ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور نہ صرف ریلیکس بلکہ ہمیں انفارمیشن اتنی ملتی ہے وہاں سے۔ لیکن وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی زیادہ ریلیکس نہ ہو کہ اپنے باقی سارے کام چھوڑ دیں، میں اس بات سے متفق ہوں۔ یہی میں کیا، جی بالکل۔ تو جہاں پہ شکر گزاریاں ہوتی ہیں وہاں کئی بار مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک کیپیسٹی مل جاتی ہے کہ ہم ان مشکلات میں سے نکل کر پھر شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو میرا خیال ہے کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک دعا کر لیں۔ جی بالکل۔
تو کون دعا کرے گا؟ میں دعا کروں گا۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا جو تو نے ہم دوستوں کو دیا تاکہ ہم تیرے کلام میں سے پڑھیں اور سیکھیں اور گہرے سے مطالعہ کریں۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، آج جتنا ہم سیکھیں ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔ 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 جی تو آج کا ہمارا بائبل ریفرنس ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 9ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ تو کون پڑھے گا آج؟ میں پڑھتا ہوں۔ اوکے۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کر اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ آمین۔ آمین۔ جی تو آج کے حوالے کے لیے کون اسے اپنے الفاظ میں بتائے گا؟ کیونکہ سب نے غور سے سنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اپنے الفاظ میں بتانا آسان ہے۔ اب کوئی کہہ ہی نہیں رہا، چلو پھر میں بیان کر دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں نوح کا نسب نامہ تھا، اس کے 3 بیٹوں کا ذکر تھا، اس کی بیوی کا ذکر تھا، سم، حام اور یافت۔ ان کے 3 بیٹے تھے، اور خدا کی نظر میں راست باز، اور خدا نے نوح کو چنا کہ وہ خدا کا کام کرے۔ خدا نے اسے کہا کہ تم میرے لیے جو ہے وہ ایک کشتی بنانا اور اس کے 3 درجے بنانا، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ پھر خدا نے کہا کہ تم خوراک بھی یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے اندر رکھنا، اور تمہاری جو بیٹے ہیں اور ان بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری بیوی جو ہے وہ اس کشتی میں ہو، اور جو ہے وہ جانور بتائے، ہوا کے پرندے اور جانور بتائے کہ جوڑا جوڑا جانور جو ہے وہ تم کشتی میں اپنے ساتھ لینا۔ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ پانی کا طوفان وہاں بھیجنے والا تھا، اور نوح کو بچانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ باقی لوگ جو بدی میں تھے ان کو جو ہے وہ مارنا چاہ رہے تھے، اور جو بعد میں جب وہ سب مر جاتے ہیں تو نوح اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ راست باز تھے۔ بالکل، ویری نائس، اچھا ایکسپلین کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ دونوں بتا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ ان کی لمبائی چوڑائی وہ بھی نہیں بتائی ہے نا، ایسے ہی نا، کشتی بتا دی ہے کہ ایسے ایسے بنانی ہے، لیکن اس کو آپ بتائیں ذرا کون سی کیسی ہائٹ تھی اس کی؟ بات ابھی مجھ پہ ڈال دی۔ ہاں جی چلو میں بتاتا ہوں۔ اس کی جو لمبائی تھی وہ 300 ہاتھ تھی، اس کی اونچائی 50 ہاتھ اور چوڑائی اس کی 30 ہاتھ تھی۔ تو میرے خیال سے یہی صحیح فگر ہے۔ الٹا بول دی میرے خیال سے آپ نے۔ اچھا، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی اور اونچائی 30 ہاتھ۔ 30 ہاتھ بالکل۔ ایک اور پوائنٹ میرے خیال سے مس کیا آپ نے، کہ اس بات کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو سٹارٹنگ میں بیان کی گئی تھی، کہ خدا ان کے گناہ کی وجہ سے بیزار ہوا تھا۔ زمین پر بدی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بیزار ہو کر خدا نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اس طوفان کے ذریعے سے پوری زمین کو ہلاک کروں گا، تمام لوگوں کو ہلاک کروں گا۔
ان میں سے پھر خدا نے جب دیکھا تو نوح ان کو ملا, اور پھر کیونکہ نوح راست باز تھا تو نوح کی فیملی کو بچانے کے لیے پھر خدا نے نوح کو کہا کہ تو کشتی بنا. ابنیر مجھے لگتا ہے کہ نوح کے بیٹوں کا بھی نہیں انہوں نے ذکر کیا. میں نے چلے نام بھی بتائے تھے, نام بتائے تھے, نام بالکل بھی بتائے تھے, میں نے ان کی بیویوں کو بھی ذکر کیا تھا, وہ تو میں نے چھوڑا تھا کہ آپ لوگ بتا دو, بس اتنا ہی میں نے چھوڑا تھا. اوکے. جیڈی نے لگتا ہے غور سے نہیں سنا. میں ابھی کہنے والی تھی کہ میرے دوست دیکھو کتنے انٹیلیجنٹ ہے, تو اس نے بات ہی ایسی کر دی کہ میں پھر بات چھوڑ ہی دی میں نے. نہیں میں نے غور کیا تھا, لیکن وہ میں نے سمجھا شاید ڈیپ تھنکنگ. چلیں جو بچ گیا پھر وہ بھی آپ بتا دیں. نہیں ٹھیک ہو گیا ہے, صحیح بتایا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے 4 سوالات کی طرف. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم حوالے کو پڑھتے ہیں تو 4 سوالات کے ذریعے ہم اس حوالے پر غور بھی کریں گے, اور جس میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ فوراً سے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے جب ہم حوالہ پڑھتے ہیں؟ انسان کی بدی, کہ انسان کی بدی کی وجہ سے خدا نہ خوش ہوا اور خدا نے یہ فیصلہ لیا کہ میں جو ہے وہ روئے زمین پر انسان کو جو ہے وہ مٹا دوں گا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ خدا کی محبت ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور بدی سے دور رہتے ہیں. بالکل. اور خدا نے اتنے لوگوں میں سے ان کو بچایا. اور میرے ذہن میں یہ فوراً سے آ رہا ہے کہ خداوند انسانیت کو بچانا چاہ رہا ہے, کہ وہ انسانوں کو مارنا نہیں چاہ رہا اور وہ ان کی نسلوں کو آگے جاری رکھنا چاہ رہا ہے. میرے ذہن میں فوراً سے ایک تو پہلے والا حوالہ جو ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا کہ اس میں ایک شخص کے یا 2 اشخاص کے گناہ کرنے کا ذکر تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ آدم نے اور حوا نے گناہ کیا, لیکن اب یہاں اس کو پڑھتے ہی جو میرے ذہن میں آیا کہ اب جتنے بھی لوگ زمین پر ہیں ان سب کا جو گناہ ہے وہ خدا تک پہنچا ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو سزا دی, اور اب جب پورے لوگ جو زمین پر ہیں جب وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان کی بھی سزا واجبی ہے, کیونکہ اگر ان کو سزا ملی تھی تو ان کو بھی سزا ملنا واجب تھی. لیکن وہاں پر پھر ایک کلائمیکس کے طور پر ایک اور شخص نظر آتا ہے جو راست باز تھا. تو یہ سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا کہ خدا کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ پہلے 2 اشخاص سے کام شروع ہوا ہے گناہ کا, اور اب پوری دنیا گناہ کی لپیٹ میں آ چکی ہے. تو بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف, جو کہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اس حوالے میں سے کون سی سچائیاں دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں بتانا چاہوں گا کہ خداوند یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہے, وہ کیئرنگ ہے. ٹھیک ہے, چاہے انسان جتنا بھی بدی میں گر جائے لیکن وہ بچانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسانوں نے جیسے آپ نے بیان کیا کہ انسانوں نے گناہ کیا, ساری دنیا میں بدی پھیل گئی سارے جہان میں, لیکن خدا پھر بھی بچانا چاہ رہا ہے. لیکن ان کو بچاتا ہے جو راست باز ہیں ان میں سے, ان کو چنتا ہے, پھر ان کو چنا تاکہ باقی سب کو ختم کر دے. مجھے جو یہاں پر بات نظر آتی ہے خدا کے بارے میں, وہ خدا کی جو پلاننگ کا ایک طریقہ کار ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس میں نظر آ رہا ہے کہ خدا محبت کرتا ہے, نہ صرف ان سے جو راست باز ہیں بلکہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ناراض ہیں. اب خدا نے اگر خدا چاہتا تو طوفان اسی وقت لا سکتا تھا, اور خدا کی قدرت ایسی ہے کہ وہ اس طوفان میں سے بھی نوح کو بغیر کشتی کے بھی بچا سکتا تھا, اور جن لوگوں کو بچانا چاہتا ہے طوفان کے اندر سے بغیر کشتی کے بچا سکتا تھا. لیکن خدا نے کشتی کا آپشن دیا کہ تو ایک کشتی بنا, پھر اس کا پورا سٹرکچر بتایا کہ سٹرکچر کے حساب سے بنانا. تو خدا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی کشتی کے بننے کی طرف دیکھیں, اور جو وجہ نوح کے پاس ہے اس کشتی کو بنانے کی, اس وجہ کو جان کر وہ اپنی ان گناہوں سے باز آئیں, اقرار کریں. خدا کی پلاننگ یہ تھی. لیکن ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے کشتی بنانے کے لیے نوح کو کہا, وہ خدا کی محبت کو تو ظاہر کر رہا ہے لیکن لوگوں کی لاپرواہی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس وقت میں بھی کافی گنہگار ہیں اور گناہ کافی بڑھ چکا ہے. ابنیر مجھے لگتا ہے کہ سوزینا, آپ کو نہیں لگتا کہ خدا ایک موقع دے رہا ہے لوگوں کو؟ خدا موقع دے رہا ہے, بلکہ خدا آنے والے وقت کے لیے گائیڈ کر رہا ہے کہ کشتی ہے تو وہ کشتی پانی میں ہی چلے گی, اور جب تو پانی کا طوفان آنے کو ہے تو وہ لوگوں کو خود سے دیکھنا بھی چاہیے تھا. اور نوح بھی اس وقت بتا رہا تھا لوگوں کو کہ خدا زمین پر طوفان لے کر آئے گا, اور یہ لوگوں کے یہ بھی یہاں پہ بھی ہم سمجھ سکتے جیسے آدم اور حوا کے لیے ایک آزاد مرضی تھی کہ وہ جو ہے وہ چناؤ کریں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا. خدا نے کس بات سے منع کیا ہے, کس بات کے لیے خدا نے کہا ہے کہ یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرو. تو یہاں پر بھی لوگوں کو ایک چوائس دی جا رہی ہے کہ وہ چنیں کہ ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے یا ہمیں گناہ میں مرنا ہے. اور اگر ایک بات اور دیکھی یہاں پر جائے تو خدا کے جذبات بھی نظر آ رہے ہیں انسان کو لے کر.
جب خدا نے بدی کو دیکھا اور لوگ بدی میں چلے گئے تو کیا خدا اس سے خوش ہوا؟ ہرگز بالکل بھی نہیں. نہیں. خدا بے دل ہوا, خدا کو وہ چیز پسند نہیں آئی کیونکہ خدا بدی کو پسند نہیں کرتا. تو وہاں پر خدا جو ہے وہ انسان کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا. اور دوسری طرف سے یہ بھی دیکھا جائے کہ خدا نے جب ان کو مارا ہوگا تو کیا خدا کی فیلنگز ہوگی کہ پہلے میں نے اس کو اتنے پیار سے بنایا اور رکھا اور پھر انہیں کو جو ہے وہ میں پانی سے مار رہا ہوں. لیکن وہاں پر نہ صرف وہاں پر خدا کی ناراضگی بلکہ محبت بھی جو ہے وہ ہمیں نوح کی زندگی سے نظر آ رہی ہے. اور نہ صرف نوح کی زندگی سے بلکہ خداوند جانوروں سے بھی محبت کر رہا ہے. جانوروں کو بھی خدا نے بچایا, وہاں پر کشتی میں لے کر آئے. تو اس کا مطلب کہ خداوند نہ صرف انسان سے بلکہ اپنی بنائی ہوئی تمام مخلوق سے محبت رکھتا ہے. بالکل اسی بات سے میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں نا ایک خدا کے انصاف پسند ہونے کی صفت بھی نظر آ رہی ہے دوبارہ سے, کہ خدا انصاف پسند کرتا ہے. جو لوگ سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا دیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. بے شک یہ ایک طریقے سے اس کا طریقہ تھا کہ لوگ شاید خدا کی طرف دوبارہ راغب ہو, لیکن ان کے راغب نہ ہونے پر خدا اسی طرح سے چھوڑ نہیں دیتا. خدا چاہتا ہے کہ انصاف کو بھی سامنے رکھا جائے. تو یہ انصاف پسند خوبی بھی خدا کی یہاں پر نظر آتی ہے. بالکل. اور کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ پرفیکٹ زندگی ہے اور یہ ایسی ہی خدا کو پسند ہے. لیکن شاید جو کچھ انسان کر رہا ہے, جتنے کام دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں, تو وہ خدا کی نظر میں شاید وہ ٹھیک نہیں ہے. اور خدا ان کے لیے پلان کر کے بیٹھا ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا. اگر یہ اب بھی باز نہ آئے, اگر کلام سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پھر بھی اگر یہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ مڑتے نہیں ہیں, خدا کی طرف نہیں آتے, تو پھر خدا جو ہے وہ اس کے لیے پلان کرتا ہے کہ خدا ایک وقت آئے گا جب خدا جو ہے وہ انصاف کرے گا. اور انصاف جو ہے وہ ہوتا بھی ہے, جیسے آدم اور حوا کا بھی ہم نے دیکھا. تو خدا کے بارے میں تو بہت سی سچائیاں ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ انسان کے بارے میں ہم اس حوالے میں سے کیا بات سیکھ رہے ہیں. انسان کے بارے میں جو اگر میں پازیٹیو کی بات کروں تو انسان بہت بدی ہونے کے باوجود بھی ایماندار ہو سکتا ہے, خدا کی بات مان سکتا ہے. اگر نوح کا خاندان جو ہے وہ راست باز ٹھہر سکتا ہے تو ہم بھی جو دنیا میں انسان رہتے ہیں تو بہت بدی ہونے کے باوجود بھی ہم بھی جو ہے وہ ایماندار رہ سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا نمونہ جو ہے وہ نوح کا خاندان جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. تو انسان کی راست بازی بھی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. انسانوں کے بارے میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان کو پاک ہونا چاہیے. جیسا کہ کتنی یہاں پہ بدی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خدا بدی کو ختم کرنا چاہتا ہے, خدا بدی سے بیزار ہو گیا جیسے آپ کہہ رہے تھے. تو اس وجہ سے خدا انسانوں سے بھی بیزار ہو گیا تھا کیونکہ وہ بدی کو پسند نہیں کرتا, اور جب بدی انسان میں آ جاتی تو پھر وہ انسان کو بھی نہیں پسند کرتا. اسی وجہ سے اس نے ایک پلان بنایا کہ میں سارے انسانوں کو بھی ختم کر دوں گا تاکہ بدی بھی ختم ہو جائے, اور جو راست باز ہے اسے وہ چنتا ہے اور اسے رکھتا ہے, باقی سب کو ختم کر دیتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان کو پاک بننا چاہیے تاکہ خدا اسے پسند کرے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کیے جائیں اور ایسے کام ہوں بھی کہ ہم جو ہے وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہریں, راست باز ٹھہریں. بالکل. مجھے جے ڈی کی بات سے اور جس طریقے سے زرش نے بات کی, مجھے نوح کی زندگی میں ایک نہ صرف ایک راست باز نظر آتا ہے بلکہ مجھے وہ خاندانی طور پر ایک اچھا لیڈر بھی نظر آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا انصاف پسند ہے, تو نوح کو تو بچانا اس کے پیچھے ریزن ہمیں ملتا ہے کہ وہ راست باز تھا, لیکن نوح کے بیٹوں کو اور ان کے بیٹوں کی بیویوں کو, یعنی کہ اس کے پورے خاندان کو بچانے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ صرف وہ خود راست باز ہے بلکہ اس نے اپنے خاندان کو بھی اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے کہ وہ خدا کی فرما برداری میں چل سکیں, اور اس کی یہ لیڈرشپ اس کے پورے خاندان کو بچانے کا سبب بنی ہے. تو انسان کے بارے میں یہ کافی اچھی بات نظر آتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے ساتھ کی دیگر زندگیوں کو بھی خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے. بالکل. یعنی ہماری سب سے پہلے تو ہماری اپنی فیملی اس میں میٹر کرتی ہے کہ ہماری فیملی جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیسے چل رہی ہے. اگر پیرنٹس چل رہے ہیں اور بچے, نوجوان, آج کل کی جنریشن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے, ہمارے لیے بھی کئی بار مشکل ہوتا ہے کہ ہم لائق طور پر خدا کے ساتھ نہیں چل پاتے یا کئی بار کئی باتوں میں کمزور ہیں, لیکن ہمیں بھی اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ بائبل بیسڈ ہو. نوح کے بیٹوں کی بھی تو وفاداری تھی نا. بات تو خدا نے نوح کے ساتھ کی تھی لیکن اس کے بیٹوں نے جو ہے وہ نوح کی بات کو سنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیرنٹس کی بات کو سنیں نا.
بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے یا میرے سیکھنے کے لیے اس حوالے میں کون سی بات ہے؟ میرے سیکھنے کے لیے اس حوالے میں یہ ہے کہ خاندان کو ایک ساتھ اتحاد میں رہنا چاہیے، متفق رہنا چاہیے اور راست بازی میں رہنا چاہیے، خدا کے فرما بردار رہنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے سامنے ایک بہت عمدہ ایک مثال ابھی ہم نے حوالے میں پڑھی ہے، اور یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ جیسے کہ نوح کا خاندان ہے، کیسے وہ خاندان والدین اور بیٹے اور ان کی بیویاں بچے سارے ایک کیسے وہ اعتماد میں ہیں، اتحاد میں ہیں، پیار محبت میں ہیں، فرما برداری میں بھی ہیں، اپنے والدین کی بھی وہ سنتے ہیں اور وہ خدا کے بھی فرما بردار ہیں. تو ایسے ہی ہمارے خاندانوں کو بھی ہونا چاہیے. اور جیسے دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے نوجوان جو ہیں وہ ان کی زندگیاں رانگ ریلیشن شپس ہیں، سوشل میڈیا کا بڑا منفی اثر ہے جس کے باعث جو ہے وہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں یا کامیاب ہیں ایسی زندگی میں. لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ خدا کی نظر میں کیا ایسی زندگی اچھی ہے؟ کیا خدا ہمیں بچانے کے لیے ایسی زندگی مانگ رہا ہے یا کیسی زندگی مانگ رہا ہے؟ تو وہ آج سیکھنے والی بات ہے کہ میرے سیکھنے کے لیے تو یہ بات ہے کہ میری زندگی اگر اس طرح کی ہے کہ نافرمانی میں ہے تو مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کہاں پہ کمزور ہوں، مجھے کہاں کہاں پہ اوپر آنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے سوزینا، نہ صرف ہم اپنے آپ پر ہی غور کریں جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی اپنی وفاداری کو اس طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو بھی خدا کی طرف راغب کریں اور ان کو بھی خدا کی راست بازی کے لیے آمادہ کر سکیں. جہاں پر ہمارے دوست، ہمارے فرینڈز اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے جب ہماری دیگر باتوں میں اپنی ہاں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ضرور وہ اس بات میں بھی کریں گے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہ مشکل تو ہے لیکن جب وہ ہمیں اس راہ پر چلتا دیکھیں گے تو وہ بھی اس طریقے سے فرما برداری کی طرف راغب ہوں گے. تو یہ کافی ایک اچھی سیکھنے والی بات تھی کہ ہم نے نہ صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ خدا کے فرما بردار ہو سکے. کیونکہ اگر ایسا ہے اثرات سب کو جھیلنے پڑتے ہیں. طوفان بے شک ناراض لوگوں کی وجہ سے آیا لیکن وہ طوفان آیا اور اس کی وجہ سے جو نوح تھا اس کو کشتی بنانی پڑی اور پھر کافی دنوں تک اس کو کشتی میں رہنا پڑا. تو یہ اثرات تو تھے جو سب کو جھیلنے پڑے. اس سے پہلے کہ ہم اثرات کو جھیلیں ہمیں دوسروں کو بھی راست بازی کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہم خود سیکھ رہے ہیں وہ ہم جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی کزنس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور سیکھنے کے لیے واقعی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے قدم پر بڑھتے ہیں جو کہ ہے ہمارا عملی قدم. اور عملی قدم بے شک مشکل ہے لیکن آسان ہے کیونکہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش میں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے. جیسے شاید جے ڈی مجھے سست لگ رہا ہے تھوڑا سا، تو مجھے لگتا ہے جے ڈی کو پانی پلانا چاہیے ایک گلاس ٹھنڈا. تو عملی قدم آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا ٹھہرایا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس بات پر عمل کریں گے؟ میں نے عملی قدم 2 رکھے ہیں اس ہفتے کے لیے. ایک تو یہ کہ ہم نے حوالے میں دیکھا کہ خدا جو ہے بدی کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور پاک انسانوں کو، راست باز انسانوں کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ نوح کے خاندان کو، نوح کو اس نے پسند کیا، وہ راست باز تھا اور وہ پاک ٹھہرا تھا. تو مجھے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے پاک بننا ہے، بدی سے کنارہ کرنا ہے تاکہ خدا مجھے پسند کرے. اور دوسرا یہ کہ راست باز بننا ہے تاکہ خدا کا بھی فرما بردار رہوں اور اس کے حکموں پر عمل کروں. اب ان دونوں میں سے ماننی کتنی ہے؟ دونوں. میرے سیکھنے کے لیے یہی تھا، اور میرے لیے جو اسٹیٹمنٹ میرے لیے وہ یہی تھی کہ بہت چیلنجنگ تھا اس ٹائم پر بھی نوح کے لیے کہ اتنی بدی میں اپنے جو ہے وہ اولاد کو خدا کے بارے میں بتانا اور خود خدا کا وفادار رہنا. تو میرے سیکھنے کے لیے یہی تھا کہ جیسے دنیا میں بھی بدی بہت زیادہ ہے اور بہت بار ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے، دنیا داری ہے اور شاید کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہی ہے. لیکن میرے لیے نوح کی زندگی جو ہے نا وہ بہت چیلنجنگ ہے. میں نوح کی زندگی کو ایز اے چیلنج لوں گی کہ بدی میں رہتے ہوئے بھی خدا کا وفادار رہنا. بالکل بالکل. میرا بھی بالکل اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے اسٹیٹمنٹ کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک تو بدی سے دور رہ سکوں، دوسرا یہ کہ خدا کی انصاف پسند جو صفت ہے اس کو اپنے اندر لینے کی کوشش کروں گا. میں کوشش کروں گا اس بار پورے ہفتے میں کہ میں بھی انصاف پسند ہو سکوں
اور دوسروں کے ساتھ انصاف کر سکوں. اگر کسی جگہ پر نہ کرنے کی ضرورت ہے تو نہ کروں, ہاں کرنے کی ضرورت ہے تو ہاں کروں, اور انصاف پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں. بالکل, ویری نائس. بہت اچھی اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے بتائی ہیں, اور میرے ذہن میں ایک بڑی خاص بات آئی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ضروری ہے. عملی قدم ہے, لیکن عملی قدم یہ ہے کہ ہم بوٹنگ پلان کرتے ہیں کہ ہم کشتی پہ سیر کرنے جائیں کہیں. تو یہ اب آپ لوگ بتائیں کب ہم جا سکتے ہیں تاکہ سب انجوائے بھی کر سکیں. نیکسٹ منتھ کسی ویکینڈ پہ پلان کر سکتے ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے, ڈن. ڈن. تو بوٹنگ میری طرف سے ہوگی اور زرش کی طرف سے, تو پارٹی یہ دونوں دے دیں گے کیونکہ ان دونوں کی جو ہے نا وہ والیٹ میں کافی پیسے ہوتے ہیں. پہلے بتانا ہم نے شاپنگ کرنے بھی جانا ہے. چلے وہ بھی ڈن. چلے یہ بھی ڈن ہو گیا. اوکے, تو پوچھتے ہیں اپنے دوستوں سے بھی کہ انہوں نے آج کے حوالے میں سے کون سی برکتیں, کون سی سچائیاں اپنے لیے جو ہے وہ دیکھی ہیں اور کون سی باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں. دوستو, امید کرتی ہوں آج کا حوالہ آپ کے لیے بھی بہت بابرکت رہا ہوگا. واقعی خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی بیان کرتا ہے, اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں, کہ جیسے نوح کے خاندان میں خدا نے اپنا کلام ظاہر کیا, خدا نے اپنی آواز ان تک پہنچائی, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی بدی سے باز رہیں اور خدا کے خاندان میں شامل رہیں, اور خدا ہمیں بھی بچانا چاہتا ہے اپنی قدرت سے, اپنے کاموں سے. اور اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملیں گے ایک نئے حوالے کے ساتھ, ایک نئی بات کے ساتھ. خدا حافظ.